اور وہ بندہ آخری وقت آیا، کہنے لگا میرے بچوں جب میں مر جاؤں میری لاش کو آگ لگا دینا، میری لاش کی راکھ کو بہا دینا، یا میری لاش کی راکھ کو ہوا میں بکھیر دینا۔ جب اس نے یہ وصیت کی، یہ وصیت کرنا مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے، سابقہ امتوں میں سے رسول اللہ نے ایک بندے کا واقعہ بیان کیا اور اس کے لیے بھی اس امت میں بھی جائز نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس راکھ کو حکم دیا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم کے آگے راکھ کو کیا؟ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن مومنوں کی ضیافت طبع کے لیے یہ زمین و آسمان جو آج ہمیں اتنا وسیع لگتا ہے، حقیقت میں ہبل کی ٹیلیسکوپ اور جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں، اللہ رب العزت ان زمین و آسمان کے مابین جتنی وسعتیں ہیں، ان آسمانوں کو اپنے ہاتھ پہ لپیٹ کے مسلمانوں کی ضیافت طبع کے لیے اپنے انگلیوں کے اوپر ان کو پھیریں گے، اور مسلمان دیکھ رہے ہوں گے اللہ رب العزت کی قدرت کو اور طاقت کو اور ہیبت کو اور جلال کو۔ یہ بندہ اس کی راکھ کو اللہ کہے گا قم باذن اللہ، ایک دم اکٹھی ہو کے کھڑی ہو جائے گی۔ اللہ کہیں گے یہ کیا کام کیا؟ ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، یہ آخری وقت میں تو نے اپنے بچوں کو یہ کیا وصیت کی؟ وہ کہے گا اللہ جتنا مرضی گناہگار تھا تیرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف موجود تھا، آخری وقت آیا سمجھ نہیں تھی آ رہی، کیا کروں؟ اپنے بچوں کو نصیحت کر دی کہ راکھ بنا کے راکھ کی طرح بکھیر دینا، فضا میں اڑا دینا، پانی میں بہا دینا، شاید آپ کے سامنے کھڑا ہونے سے بچ جاؤں۔ یہ خوف خدا ابھی آنسوؤں کے بغیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کو اللہ رب العزت خوف کے ان آخری لمحات کی وجہ سے بخش دے گا۔